الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج بڑی اہم ویڈیو ہے۔ ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے جو توبہ سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور توبہ کے بعد ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ شہر بصرہ کے رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی مقروض سے قرضے کی رقم واپس لینے جاتے اور وہ نہ دیتا تو اس سے اپنا جو وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی وصول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مقروض کے پاس گئے تو دروازے پر دستک دی۔ وہ مقروض خود تو گھر پہ موجود نہیں تھا، تو البتہ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر تو گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے جو آپ کو دے سکتی ہوں۔ البتہ آج ہم نے بکری ذبح کی تھی، اس کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے، وہ لینے چاہیں تو لے لیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کا سر لیا اور گھر واپس آ گئے۔ زوجہ سے کہا کہ یہ سر لے کر آیا ہوں، اسے تیار کرو۔ تو گھر میں تو زوجہ بولی گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں، نہ دوسرا راشن ہے، چنانچہ آپ لکڑیاں وغیرہ بھی مقروضوں کے ہی گھر سے لے آئے۔ زوجہ نے ہانڈی تیار کی، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، ایک بھکاری آ گیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی باتیں سنا کر نکال دیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، اب کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو اس میں بکری کے سر کی جگہ خون ہی خون تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی کا نتیجہ کہ ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، جسے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سنجیدہ لیا اور فوراً ہی سارے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں کھیلتے ہوئے بچے ایک دوسرے سے بولے دور دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت بن جائیں۔ یہ دوسری چوٹ تھی، یعنی پہلی چوٹ وہ جو ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی، اور دوسری چوٹ تھی کہ جو بچے کہہ رہے تھے کہ دور دور ہٹ جاؤ، کہیں حبیب سود خور کی قدموں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی بدبخت نہ بن جائیں۔ تو آپ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا دل جو ہے پگھل گیا اور آپ فوراً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب ان بچوں نے کہا کہ اب دور دور ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بچوں کی یہ بات سنی تو تڑپ گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا واہ مالک تیری قدرت ہے، بڑی عجیب ہے تیری قدرت، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان لوگوں میں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے حقوق ادا کیے اور جن سے سودی لین دین تھا سب ختم کیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کہ توبہ کے بعد اللہ پاک کی رحمت کتنی تیزی سے برستی ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے محاورتاً کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو، البتہ اللہ پاک کی کرم نوازی کو دیکھا جائے، بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی راستہ درست اختیار کرے تو گئی ہوئی عزت بھی
دوبارہ مل جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، گلی کے بچے تک آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر دور بھاگتے رہے کہ کہیں ان کے قدموں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے ورنہ ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اللہ پاک کے حضور سر جھکایا، اللہ کریم سے تعلق جوڑا، تو کچھ ہی دیر کے بعد وہی بچے کہہ رہے تھے دور ہو جاؤ، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ دے دو، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار نہ بن جائیں۔ پتہ چلا عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی اپنا راستہ درست اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔